حضرت مولانا عبدالمالک صاحب قاسم دامت برکاتہم، جن سے ابھی آپ نے کچھ ناصحانہ کلمات نظم کی شکل میں سماعت فرمائے۔ اب آئیے، یہ موسم، یہ وقت محرم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ پہلی محرم سے ہی اسلام میں قربانی دینے والی شخصیات رہی ہیں، جس پر انشاءاللہ ابھی ہمارے حضرات علماء کرام روشنی ڈالیں گے۔ تو اب چونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، ہمیں بہت لمبی تمہید نہ کر کے حضرت اپنے مشفق محترم اور بہت فعال شخصیت اب محتاج تعارف نہیں ہے، میں حضرت مولانا محمد حسان ندوی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ سے ہم سب کو مستفیض و مستفید فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب بیان فرما کر دعا فرمائیں گے، اس کے بعد مجلس ختم ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وسع علی اہلہ وعیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، رواہ البیہقی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام اور ذی الحجہ کے اندر جو ہے ایک بہت زیادہ مناسبت یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں بھی یعنی ایک پیغمبر اور ایک صحابی کی جو ہے یعنی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور اس مہینے کے اندر جو ہے 2 جلیل القدر صحابی کے جو ہے قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ بھی آیا جو خصوصیت کے ساتھ تاریخ کی کتابوں کے اندر جس کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ ذی الحجہ کی جو 10 تاریخ آتی ہے، بقرہ عید کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کریں۔ چنانچہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے آپ منی کے اندر لے گئے اور پوری کوشش کی کہ ان کو ذبح کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی جگہ پر ایک دمبا قربان ہوا اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جن کے عقد میں اور نکاح کے اندر آئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو پیش آئی۔ اب وہ مہینہ ختم ہو گیا، ذی الحجہ کا، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو محرم الحرام کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلی ہی تاریخ کو ایک بہت بڑے جو ہے صحابی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی پوری دنیا جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا کے اندر سب لوگ مرید ہیں، یعنی اپنی چاہت اور اپنی شوق اور اپنے جذبے سے اسلام قبول کیے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر مراد ہیں، پوری دنیا مرید ہے اور حضرت عمر مراد ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگ کر اور دعا کر کے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا ہے۔ تو پہلے محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس مہینے کے اندر تقریباً 22 واقعات ہیں جو اس محرم الحرام کے مہینے میں پیش آئے، اور لوگ کہتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ زیادہ تر 10 محرم الحرام کو پیش آئے، 22 واقعات تسلسل کے ساتھ۔ پہلا تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن پیدا کیا، اور ان کی جو توبہ قبول ہوئی وہ اسی دن قبول ہوئی، یعنی 10 محرم الحرام کے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی، 950 سال دعوت دیتے رہے، اور
ان پر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ چنانچہ انہوں نے کشتی بنائی، لوگوں نے مذاق شروع کیا، کشتی کہاں چلے گی، بارش وغیرہ تو ہو نہیں رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بہت بارش ہوئی اور کئی دن تک کشتی جو ہے سیلاب ہی کے اندر چلتی رہی۔ جودی پہاڑ کے پاس جب لنگر انداز ہوئی تو یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو بادشاہت ملی وہ اسی 10 تاریخ کے اندر، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو یعنی ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی اسی 10 تاریخ کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور استبداد سے جو نجات حاصل ہوئی اسی 10 تاریخ کے اندر، اسماعیل کی پیدائش اسی 10 محرم الحرام کو ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر لوگوں نے یعنی کہا کہ ہم سولی پر چڑھا دیے، حالانکہ سولی پر چڑھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، تو یہ 10 محرم الحرام ہی کی تاریخ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اسی مہینے کے اندر محرم الحرام کے مہینے کے اندر کیا۔ تو اس طرح سے 22 چیزیں تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ اس مہینے کے اندر واقعات پیش آئے۔ تو پہلے محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کربناک واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد 10 محرم الحرام کو نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ حضرت حسین کی شہادت ہی سے بابرکت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جب بنایا اسی وقت سے مہینہ بابرکت ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر پہلی تاریخ کو کعبہ کے اندر غلاف بدلا جاتا تھا زمانے جاہلیت کے اندر، اور آج بھی بدلا جاتا ہے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے بہت محترم ہیں اور مقدس ہیں۔ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام ہے، اس کے بعد رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محترم ہیں۔ اور یہ مہینے زمانے جاہلیت سے پہلے بھی محترم تھے اور ان کے ہاں اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ اس مہینے کے اندر اگر لڑائی وغیرہ ہوتی تھی تو اس کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے تھے اور اس کو موقوف کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ آج سے بابرکت اور محترم نہیں ہے، یا حضرت حسین کی شہادت کی نسبت سے یہ محترم نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت تو سن 61 ہجری کے اندر ہوئی، اور یہ زمانے جاہلیت ہی سے یہ مہینہ محترم اور مقدس تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی مہینے کے اندر اگر ہم کو غم منانے کی اجازت دے دی جائے تو جتنے مہینے ہیں، جتنے سال ہیں، کوئی ایسا دن نہیں گزرے گا جس کے اندر کسی بڑے صحابی یا کسی نبی یا کسی ولی یا کسی پیر فقیر کی یعنی وفات نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ یہ مہینہ اس مہینے کے اندر ہمیں شریعت کے حساب سے اور شریعت نے کام کرنے کے لیے کہا ہے، 2 چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں اس مہینے کے اندر محرم کے اندر کی جاتی ہیں اور وہ بدعت ہیں۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص دین کے اندر، مذہب کے اندر ایسی چیز ایجاد کر دے، داخل کر دے جو مذہب کا حصہ نہیں تھی، تو ایسا شخص قابل پھٹکار ہے اور قابل لعنت ہے۔ تو اس مہینے کے اندر 2 کام ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، لیکن وفات سے 1 سال پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے تو ایک دن اور روزہ رکھیں گے، 10 کے ساتھ ایک دن اور ملائیں گے، 9 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 محرم الحرام ہی کا روزہ رکھا ہے، 9 اور 11 نہیں ملایا ہے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ اگر زندگی رہی تو آئندہ سال ملائیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کو بھی جو ہے اس کے ساتھ کوئی روزہ ملانا چاہیے، یا ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا۔ لیکن اگر ایک ہی روزہ رکھا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تحفۃ العلمائی کے اندر مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی جو وجہ تھی یعنی روزہ ملانے کی، وہ یہ ہے کہ یہود ایک روزہ رکھتے تھے، صرف محرم کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، ان کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس لیے ایک روزہ اور ملانا چاہیے۔ لیکن اب تحقیق انہوں نے لکھا ہے کہ اب تحقیق سے بات واضح ہو گئی ہے کہ دنیا کے اندر کہیں بھی یہودی روزہ نہیں رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو جب روزہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ علت ہی نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے اگر ایک ہی روزہ رکھ لے تب بھی جائز ہے اور مناسب ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے تو اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد صلاۃ الفرض، یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین جو نماز ہے صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز ہے۔ اور فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان مبارک کے روزے میں کے بعد جو سب سے بہترین روزہ ہے وہ یہی محرم الحرام کا روزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہم نفلی روزہ رکھنا چاہیں تو کس مہینے کے اندر روزہ رکھیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محرم کے اندر روزہ رکھو، کیونکہ محرم شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو محرم الحرام کے اندر جو ہے 9، 10 کا یا 10، 11 کا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور بھی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا کام جو اس مہینے کے اندر کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر 10 محرم الحرام کے دن آدمی کچھ کشادگی کرے۔ کشادگی کے مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی روایت ہے کہ من اوسع، اور ایک جگہ ہے من وسع علی اہلہ و عیالہ، ایک جگہ ہے من اوسع علی اہلہ و عیالہ، کہ جو اپنے اہل و عیال پر 10 محرم الحرام کے دن کشادگی کرے، فراوانی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے سال کشادگی کرتے ہیں۔ یعنی اس دن تھوڑا سا کھانے پینے کے اندر اہتمام ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر 10 محرم الحرام بدھ کے دن ہے، بدھ کے دن آپ کے یہاں کھانے کی روٹین میں سبزی ہے، سبزی بننے کا نیم ہے یا ارادہ ہے، تو اس دن آدمی تھوڑا سا بڑھا لے، انڈا بنا لے، مرغا بنا لے۔ اس دن مرغا آپ کے یہاں بنتا تھا تو بکرا آدمی بنا لے، تو تھوڑا سا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے 10 محرم الحرام کے دن۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پورے سال جو ہے کشادگی کریں گے اور رزق کے اندر فراوانی اور برکت دیں گے۔ تو صرف اس مہینے کے اندر 2 کام کرنے چاہیے، اس کے علاوہ جتنے کام ہیں سب فضول ہیں اور خرافات ہیں۔ اب دیکھیے جو ہے، یعنی یہ جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر ڈھول نگاڑے، اسی کے ساتھ ساتھ اور جو ہے نجس ہے، ایک دم ناپاک ہے، استنجا بھی پاک نہیں، شراب بھی پیے ہیں، گٹکا بھی کھائے ہیں، اور نہ ڈھول بھی بجا رہے ہیں اور کہیں گے لبیک یا حسین، یعنی حسین ہم حاضر ہیں، ایسے منہ سے، یعنی ناپاکی بھی ہے، شراب بھی پیے ہوئے ہیں اور گٹکا بھی کھائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ میں سناؤں، کسی ہندوستان کے اندر کسی بادشاہ کا، اس کا نام جو ہے اس میں نہیں لکھا تھا، لیکن لکھا تھا کہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ ان کے مجلس کے اندر ایک حافظ صاحب آیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ حافظ صاحب کو جو ہے نام لے کر وہ بادشاہ پکارا کرتا تھا، بلایا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن بادشاہ جو ہے جب حافظ صاحب آئے تو ان کا نام نہیں لیا، بلکہ ان کو اشارے سے بلایا
جب اشارے سے بلایا بادشاہ حافظ صاحب جو ہے بہت زیادہ نالا ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہوگی کہ بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہمارا نام نہیں لیا۔ بادشاہ روزانہ نام لے کے بلاتا تھا۔ چنانچہ کئی دن کے بعد وہ بیمار پڑ گئے تو بادشاہ نے بلاوا بھیجا کہ ایک صاحب جو ہے حافظ صاحب مجلس کے اندر دربار کے اندر آتے تھے، آج کئی دن سے نہیں آ رہے ہیں، ان کی خیریت لے کر آؤ یا بلا لاؤ۔ چنانچہ جو وزیر تھا وہ گیا، بلا کے لایا اور اس کے بعد پوچھا کہ آپ کیوں مجلس کے اندر نہیں آ رہے ہیں، یعنی دربار کے اندر؟ تو حافظ صاحب نے کہا کہ روزانہ جو آپ مجھے بلاتے تھے تو آپ میرا نام لے کے بلاتے تھے، لیکن فلاں دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اشارے سے بلایا، میرا نام نہیں لیا، اس لیے اسی کے صدمے سے میں نڈھال ہو گیا اور میں بیمار پڑ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں تمہارا نام لیتا تھا تو باوضو رہتا تھا، اس لیے نام لیتا تھا، لیکن جس دن میں نے اشارے سے بلایا اس دن میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا اور ادب کے خلاف سمجھا کہ ایک حافظ کو بلاؤں اور اس حالت میں کہ میں بے وضو ہوں اور میرا وضو نہ ہو، اس لیے میں نے اشارے سے آپ کو بلایا۔ تو ایک دنیاوی بادشاہ ایک حافظ کو جو ہے اتنی عزت دیتا اور اتنا مقام دیتا ہے کہ بغیر وضو کے اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہے، اور ہم لوگ نجس کے اندر، ناپاکی کے اندر ایک دم پٹے پڑے ہیں، اور اس کے بعد اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنتی جوانوں کے سردار، ان کا نام لے رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ ناپاک بھی ہیں، یعنی نشے کا بھی استعمال کیے ہوئے ہیں، گٹکا بھی کھائے ہوئے ہیں، اور اذان ہو رہی ہے وہاں بھی پیٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اور صرف ڈھول پیٹنے یا تعزیہ دیکھنے ہی نہیں، اٹھانا ہی نہیں، بلکہ اس کو دیکھنے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ جہاں بھی جو ہے یعنی دین کے خلاف چیزیں ہیں، اس سے ہم بچا کے جب زندگی گزاریں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تبھی ہماری زندگی کامیاب ہوگی اور بامراد ہوگی، ہم مقصد کو پہنچیں گے۔ تو اس مہینے کے اندر 2 چیز کیا جائے، منگل یا بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا جائے، اور بدھ کے دن اپنے اہل و عیال پر تھوڑا سا کشادگی اختیار کی جائے، کھانے پینے میں اہتمام کیا جائے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب خرافات ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ہر چیز جو دین کے اندر نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کا ٹھکانہ وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے جو ہے ہم خود بھی اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، ہماری مائیں بہنیں بھی جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ شریعت جو ہم کو بتاتی ہے اس کے حساب سے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بامقصد ہوگی، اور یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔